السلام علیکم۔ ہم لوگ جو ہیں ہم پاکستانی لوگ ہیں، تو اس پہ میں تھوڑی سی بات کروں گا کہ ہم لوگ مسلمان ہونے کے ناطے اپنے آپ پہ بڑا فخر کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ نبی پاک کے امتی ہیں اور مسلمان ہیں، بس تو مطلب بڑے ایمان والے ہیں ہم۔ تو میں ایک چیز تھوڑی سی ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ میں جتنے ایماندار ہم ہیں، جیسا ہمارا ایمان ہے، یہ ہر بندے کو پتہ ہے۔ میں اپنی بات پہلے کرتا ہوں کہ ہمارا ایمان جس درجے پہ ہے اس حساب سے تو میرے خیال میں ہم صرف نام کے مسلمان ہیں۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ کچھ دن پہلے ایسا ہوا ہے کہ میرا بازار میں جانا ہوا ہے، تو ایک دکان پہ میں گیا ہوں، وہاں پہ ہم لوگ چیزیں وغیرہ دیکھ رہے تھے، گروسری وغیرہ دیکھ رہے تھے، گھر کے لیے کچھ تھوڑا سا سامان لینا تھا۔ تو وہاں ایک باٹل پڑی تھی شیمپو کی نا، بڑی، تو وہ ہم نے اٹھائی ہے۔ تو ویسے تو اس کا ریٹ جو ہے وہ 500 مطلب 600 کے قریب لگ بھگ ہے۔ تو وہ میں نے جب اس پہ اٹھایا اور پوچھا، میں نے کہا چلو یہ لینی ہے کیا، بڑی لے لیتے ہیں۔ اس کے پاس میں جب گیا تو اس نے بولا جی یہ 250 کی ہے۔ میں بڑا حیران ہوں، میں کہ جی یہ پھر مجھے تو کچھ ٹھیک نہیں لگتی، ظاہری بات ہے 600 والی جو ہے وہ شیمپو کی بوتل آپ 250 میں دے رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں نہیں جی یہ اس طرح ہوا ہے کہ یہ ڈلیوری کسی مطلب اور کی تھی، وہ ہمیں مل گئی ہے، تو ہمارے پاس مطلب ہر چیز کا ریٹ، مطلب ان کا ریٹ جو ہے نا وہ تھا ہی 250۔ تو کہتے ہیں ہم اس کو اس ریٹ میں دے رہے ہیں، اب 500 میں تو دے نہیں سکتے۔ تو میں نے کہا جی پھر اگر آپ کو مطلب اس چیز میں نقصان ہے تو آپ اس کو علیحدہ کر دیں، نہ رکھیں ادھر۔ کہتا نہیں نہیں ایسی بات نہیں، ہم نے تو دینی ہے، ہمیں تو آرڈر ملے ہیں بھائی آپ بیچو۔ تو میں نے کہا پھر یہ چیز ٹھیک نہیں ہوگی۔ کہتا نہیں ٹھیک ہے جی۔ دوسرا ساتھ میں لڑکا تھا، اس نے 4-5 بوتلیں نکال کے مجھے دکھایا، جی میں اپنے گھر کے لیے میں نے رکھی ہیں۔ تو میں بھی تھوڑا سا حیران ہوا، پر پھر میرے ساتھ میرے گھر والے انہوں نے کہا بھائی لے لیں، اب ایک چیز جو ہے وہ اس حساب سے ہے اور سستی مل رہی ہے تو لے لیں۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے لے لیتے ہیں۔ ہم لے کے مطلب اب وہ گارنٹی دے رہے ہیں جی بھائی ہم جھوٹ کیوں بولیں گے۔ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ میں آپ لوگوں کو، جو ہم لوگ مسلمان ہیں، ایمان کی ایک بات بتا رہا ہوں۔ جب ہم گھر آئے تو وہ سب سے پہلے یوز ہی میں نے خود کی، میں نے مطلب سر دھویا، میں کہا چلو استعمال کر کے دیکھتا ہوں۔ میں آپ کو اس چیز کی گارنٹی دیتا ہوں کہ بھائی اگر میں وہ آدھی بوتل بھی لگا دوں نا تو اس نے جھاگ نہیں بنانی تھی، اور بالوں کا بیڑا غرق الگ سے ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مجھے ایک چیز بڑی اس چیز میں وہ ہوئی ہے، میں کہا یار یہ ہم لوگ ہیں مطلب دکاندار ہیں، کہتے ہیں کہ ہر دکاندار جو ہے نا وہ اپنے ایمان کے حساب سے چیز بیچتا ہے۔ اب وہ دیکھیں اس نے بیچنے کے لیے کس حد تک بات کی، جی میں اپنے گھر کے لیے بھی رکھ رہا ہوں اور ہم لوگ جھوٹ کیوں بولیں گے، اس طرح سے آرڈر میں غلط چیز آ گئی ہے۔ تو میرا پہلے تو ایک دل کیا کہ بھئی اس کو جا کے میں واپس کر دوں، تو پھر میں نے کہا چھوڑو دفع کرو، کیا ضرورت ہے جو ہے وہ ایسی جو ہے ہم خود اب بات لگتی ہے بھئی۔ میں ایک بات، یہ بات میں نے اس لیے کی ہے کہ یہ ہم لوگوں کا ایمان ہے، یہ ہم لوگ مسلمان ہیں بھئی۔ ہم اپنے آپ کو خود ٹھیک نہیں کر رہے اور گلہ کرتے ہیں جی ہمارے ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، ہمارے حکمران ٹھیک نہیں ہیں۔ بھئی جب تک آپ خود نہیں ٹھیک ہوگے ہمارے ملک کے حالات کیسے ٹھیک ہوں گے۔ ہم ابھی آپ دیکھیں نا، میں سپر سٹور پہ یہ جو یوٹیلٹی سٹورز ہوتے ہیں ان پہ چیزیں آتی ہیں، تو اکثر ہم لوگ دیکھتے ہیں جی بھئی ہمیں ریلیف مل رہا ہے، جی گھی میں ریلیف مل رہا ہے، آٹے پہ، اسپیشل آٹے پہ اور چینی پہ، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ زیادہ تر لوگوں نے لی ہوں گی یوٹیلٹی سٹور سے چیزیں، ان کو دیکھیں جی ان کو چینی ملتی ہے، کبھی کبھار ان کو اچھی چیز مل جائے، ویسے ان کو پاؤڈر ملتا ہے، چینی نہیں پاؤڈر ہوتا ہے وہ بھی، اور وہ بازار سے مطلب 20-30 روپے یا 40 روپے سستی مل رہی ہے، لیکن چیز دیکھیں آپ، ریلیف مل رہا ہے، اور ریلیف کس چیز پہ مل رہا ہے، 2 نمبر چیز پہ۔ ہم لوگ ریلیف دیتے ہیں 1 نمبر چیز دینے کے بجائے اس چیز کو ہی خراب کرتے ہیں۔ سٹور کا جن لوگوں نے آٹا کھایا ہو نا، اگر آٹا، تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں وہ دوبارہ مطلب وہ کھانے کے لائق ہے ہی نہیں۔ چوکھر جو ہوتا ہے نا، وہ چوکھر پھر بہتر ہے، وہ اس سے بھی برا ہے، اتنا سرخ وہ ہوتا ہے اور کھانے میں ذائقہ اس کا کڑوا۔ اب وہ ہمیں مل رہا ہے جی مطلب 1500-1600 کا مل رہا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بھی اس میں اتنی
خراب کوالٹی ہے آٹے میں جس کی کوئی یاد نہیں ہے. تو یہ ہم لوگوں کا حال ہے، یہ ہم لوگوں کے مطلب ایمان ہے، یہ ہم لوگ مسلمان ہیں. تو مجھے تو اس چیز پہ بڑا وہ ہوتا ہے، میں تو اس چیز کو بڑا وہ کرتا ہوں کہ بھئی خاص کر میں اپنی بات پہلے کرتا ہوں کہ ہم لوگوں کو خود کو پہلے ٹھیک کرنا پڑے گا، پھر تب جا کے ہمارا ملک، ہمارے حالات، ہم پر حکمران اچھے آئیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ بھئی میں اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتا جو اپنی حالت خود نہیں بدلتی. اب ہم لوگ بات کریں نا دوسرے ملک لوگوں کی، کہتے ہیں بہت ترقی ہے جی، صرف وہ کلمہ میں کہتا ہوں واقعی میں وہ کلمہ پڑھ لیں تو وہ جنتی ہیں، کیونکہ وہ لوگ اپنے عوام کا سوچتے ہیں. ہم لوگ اپنی عوام کا نہیں سوچتے. ہم لوگ صرف یہ جو ہمارے حکمران ہیں نا، چلیں ٹھیک ہے، لیکن ہم لوگوں کو خود کو بھی ٹھیک کرنا پڑے گا. مثال کے طور پہ ایک بندہ یہاں پہ کوئی چیز کھا رہا ہے، وہیں پہ ریپر پھینک کے نکل جائے گا. بھئی آپ وہاں سے ریپر اٹھا کے ڈسٹ بن پڑا ہے پاس، ٹھیک ہے، وہاں پہ پھینک دو، کوئی اتنی مسئلے والی بات تو نہیں ہے. لیکن ہم لوگ جو ہے نہیں، خود کو ٹھیک کرتے نہیں ہیں اور دوسرے کی طرف جو ہے وہ اس کو غلط کہنا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ کہتے ہیں کہ جب آپ کسی دوسرے کی طرف اٹھاتے ہو نا انگلی تو 3 آپ کی اپنی کی طرف ہوتی ہیں. تو پہلے بھئی خود کو ٹھیک کرو، پھر دوسرا بندہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. لیکن ہم لوگ بس گلہ کرنا ہمیں آتا ہے، شکوہ کرنا ہمیں آتا ہے، ٹھیک ہے، اور اپنے آپ کو نہیں دیکھتے ہم لوگ. یہ قسم سے میں اور ملکوں مطلب جو دوسرے ممالک ہیں ان کو دیکھتا ہوں تو میرا بڑا وہ ہوتا ہے. میں کہتا ہوں ہمارا ملک بھی ایسا ہو. پھر میں کہتا ہوں ہمارا ملک ایسا کیسے ہو؟ ہم خود ہی نہیں ٹھیک ہیں تو ہمارا ملک کیسے ٹھیک ہوگا؟ ٹھیک ہے، پھر جیسے ہمارے اعمال ہیں ویسے ہمارے اوپر حکمران آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم جو ہے وہ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں جی. ٹھیک ہے، باہر کے ملک میں لوگ خدا کی قسم عوام کو صرف جو ہے وہ ان کو پتہ ہے بھئی ہمارے جو حکمران آئے ہیں وہ ہمارے لیے اچھا سوچ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے لیے اچھا سوچیں گے، ان کو اس چیز کی فکر نہیں ہے. اور ہم لوگوں کو جو ہے وہ یہاں پہ بس اپنی ہی فکر پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، ایک دوسرے میں بس پیچھے لگے ہوئے ہیں جی، یہ ایسا کر رہا ہے، فلانا ایسا کر رہا ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے. ہمارے حکمران اوپر بیٹھ کے مزے کر رہے ہیں اور ہم لوگ آٹے اور گھی کی لائنوں میں لگے ہوئے ہیں. اس وجہ سے لگے ہوئے ہیں کہ ہم خود ٹھیک نہیں ہیں، ہم خود اپنے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے، خود اپنے آپ کو ہم ٹھیک نہیں کر سکتے. تو بھئی یہ کیا ہے؟ ہم لوگ کیا ایسے ہم مسلمان ہیں؟ ٹھیک ہے، کیا ہمارے نبی نے ہمیں ایسا مسلمان بننے کے لیے بولا تھا؟ یہ چیز تو بڑی غلط ہے. ٹھیک ہے، ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا، اپنے گربان میں جھانکنا پڑے گا کہ بھئی ہم لوگ کیا ہیں. ٹھیک ہے، اب ایک بندہ سوچتا ہے، مثال کو جیسے میں کہتا ہوں یار چلو میں ٹھیک ہو جاتا ہوں، پھر میں دیکھتا ہوں میں ٹھیک ہو رہا ہوں لیکن دوسرا نہیں ٹھیک ہو رہا، میں کہتا ہوں چھوڑو یار میں بھی نہیں ہوتا. یہ چیز بڑی غلط ہے نا. اب اگر میں ٹھیک ہو رہا ہوں دوسرا دیکھے وہ بھی اپنے آپ کو ٹھیک کرے، لیکن ہر بندے کی سوچ یہ ہونی چاہیے. تب اب کسی ایک کے سوچنے سے تو نہیں ہوتا، یا 10 کے یا 100 کے سوچنے سے. یہاں پہ تو مطلب ابھی دیکھیں 22 23 یا 25 کروڑ جو بھی مطلب ہمارے ملک کی جو آبادی ہے، ٹھیک ہے، اس میں چلو اگر میں کہتا ہوں 25 کروڑ نہ بھی ہو نا، اگر 10 سے 12 کروڑ بھی اگر یہ مطلب آبادی کی یہ سوچ ہو جائے نا اس طرح کی، تو میں کہتا ہوں تقریباً باقی جو بچ گئے ہیں وہ خود بخود آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن ہم لوگ اللہ ہی ہمیں بس ہدایت دے، ہم جو ہیں وہ بالکل ہی بس پٹری سے اترے ہوئے ہیں، بس نام کے مسلمان رہ گئے ہیں. ہماری عبادات جو ہیں وہ بھی میں کہتا ہوں میں خود اپنے آپ کو پہلے رکھتا ہوں، اب صرف ریاکاری رہ گئی ان میں دکھانے کے لیے. اکثر لوگ کہتے ہیں، میں خود اپنی بات کرتا ہوں کہ میں مطلب اکثر دل کرتا ہے اور کتنی دفعہ کرتا ہوں بھائی اٹھوں تہجد پڑھوں، اکثر صبح کی نماز رہ جاتی ہے، لیکن جو عبادت کرتا ہوں اس میں بھی ریاکاری ہے، دکھاوا ہے. یہ دیکھیں نا ہم لوگ جاتے ہیں جی خانہ کعبہ جا رہے ہیں جی، ویڈیوز بنا کے لگا رہے ہیں، واپس آتے ہیں جی، اگر اس کو کسی بندے کو حاجی نہ بولے وہ بولتا ہے میں نے تو حج کیا، بھائی مجھے حاجی بولو. بھائی تم نے حج اس لیے کی کہ تمہیں حاجی بولا جائے، تمہارے نام کے ساتھ حاجی لگ جائے. بھائی اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ جب تم لوگ میرے لیے عبادت کرتے ہو تو وہ خالصتاً میرے لیے ہونی چاہیے، نہ کہ اس میں دکھاوا ہو. تو دکھاوے کی جو چیز ہے نا وہ بڑی غلط ہے، اس میں آپ لوگ فائدہ کچھ بھی نہیں ہے، قبول ہونی نہیں ہے. اللہ قبول کرنے والا ہے، میں یہ بات نہیں کہتا، ہر کسی کا کیا پتہ ہے وہ کس حساب سے عبادت کر رہا ہے. لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں کہ جو دکھاوا ہے نا وہ عبادت میں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کسی چیز میں بھی نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ہمیں عاجزی دکھانی چاہیے. اللہ تعالیٰ کو غرور پسند نہیں ہے. یہ جو چیزیں ہم لوگ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں. خدا کی قسم اس سے پہلے جتنی
امتیں گزری ہیں، پڑھا بھی ہوگا مسلمان، ویسی تو مسلمان سب کو پتہ ہے بھائی ان پہ عذاب ہے، اور ہم پہ خدا کی قسم یہ اللہ کا اگر تھوڑا بہت کرم ہے تو ہم بھی کسی عذاب سے کم میں نہیں رہے جیسے ہم لوگوں کے حالات ہیں۔ لیکن ایک بات کرتا ہوں کہ پھر بھی نبی پاک کی وجہ سے ہم لوگ صرف ان کے امتی ہونے کی وجہ سے ہم بچ رہے ہیں، لیکن ہم ان کے امتی ہونے کا کوئی بھی حق ادا نہیں کر رہے۔ تو اللہ ہم کو ہدایت دے، ہم سب کو ہدایت دے۔ میں تو دعا کرتا ہوں آج ہے بھی جمعے کا دن، سب جو ہے وہ جمعے کی نماز پڑھو، اپنے لیے دعا کرو، ٹھیک ہے، اور اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ ایک چھوٹی سی بات تھی، میں نے کہا چلو شیئر کر لوں۔ مجھے صرف اس وہ شیمپو کی بوتل لے کے جب آیا ہوں، جب میں نے دیکھا، میں نے کہا کتنی گارنٹی دی ہے اس بندے نے، دکاندار نے۔ تو میں یہ چیز سوچتا ہوں کہ بھائی یہ حال ہے ہم لوگوں کا، قسم اٹھا کے بس چیز کو جو ہے وہ اچھا کر کے بیچ دیتے ہیں، لیکن اس کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہے بھائی۔ اپنا ایمان بیچ رہے ہو تم لوگ، ٹھیک ہے، کل کو اللہ کے آگے پیش بھی ہونا ہے، جواب بھی دینا ہے۔ بس میں اپنے آپ کو پہلے رکھ کے یہ بات کرتا ہوں کہ ہمیں آخرت کا ڈر ہی نہیں ہے، مرنے کا ڈر ہی نہیں ہے، خوف ہی نہیں ہے کہ بھئی مرنے کے بعد ہم نے اللہ کو جواب بھی دینا ہے۔ بس یہ چیز جو ہے نا ہم لوگوں میں نہیں ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں نہیں ہم اللہ سے ڈرتے، میں کہتا ہوں اگر اللہ سے ڈرتے نا تو خدا کی قسم ہمارا ایک ایک کام، ایک ایک قدم، ٹھیک ہے، اللہ کے حکم کے مطابق ہوتا، لیکن نہیں۔ حالانکہ دین اتنا مشکل نہیں ہے، مسلمان ہونا کوئی اتنی بڑی مشکل نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، لیکن مسلمان ہونے کی ایک بھی بات پہ ہمارا عمل نہیں ہے، صرف نام کے مسلمان ہیں۔ بھئی اپنے آپ کو ٹھیک کرو، اپنے اندر جھانک کے دیکھو، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو، اور اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو۔ میں خود اس چیز کو پہلے وہ کرتا ہوں کہ میں نے آج یہ بات شیئر کی، اور مجھے خود اس چیز کا بڑا احساس ہوا، شدت سے احساس ہوا کہ بھئی میں بھی خود کو ٹھیک کروں۔ میں کون سا بہت بولوں جی فرشتہ ہوں، اللہ معاف کرے، میں خود بہت بڑا گناہ گار ہوں۔ میں کہتا ہوں جتنی باتیں کی اس سے زیادہ کیا پتہ مجھ میں ہوں۔ تو ہر بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے، ٹھیک ہے، اور اس پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کرے۔ میں اکثر اپنے دوستوں میں بیٹھتا ہوں، میں کہتا ہوں یار، اکثر میں باتیں کروں، کہتے ہیں یار تم بڑی اچھی باتیں یہ، میں نے کہا یار باتیں تو کرتا ہوں لیکن عمل نہیں ہے، اس چیز کا بڑا دکھ ہے۔ عمل ہونا چاہیے، جب عمل ہوگا، ٹھیک ہے، اور وہ بھی سچی صاف نیت سے، ٹھیک ہے نا، تو پھر جو ہے وہ ہم لوگ جو ہیں وہ آگے بڑھیں گے، پھر اللہ بھی جو ہے وہ ہمیں دنیا میں اوپر لے کے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ ہم مسلمان تب جو ہے وہ اس دنیا میں صرف روح ہوں گے۔ ابھی جو حالات ہیں، ٹھیک ہے، ہم لوگ مسلمان اسی وجہ سے مار کھا رہے ہیں، اسی وجہ سے ہم لوگ جو ہیں وہ دبے ہوئے ہیں کہ یہ حالات ہیں ہمارے، ٹھیک ہے، ہماری یہ حرکتیں ہیں، ہماری یہ اعمال ہیں، اس وجہ سے ہم لوگ خراب ہو رہے ہیں۔ تو اللہ ہم سب کو ہدایت دے، سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق دے، اور اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی توفیق دے، اور اپنے گریبان میں جہاں کے جو غلطیاں ان کو بھی ٹھیک کرنے کی توفیق دے، ٹھیک ہے جی۔ انشاءاللہ ایک چھوٹی سی بات تھی شیئر کی ہے، تو اس پہ انشاءاللہ اللہ خیر کرے۔ میری امید ہے، میں امید کرتا ہوں کہ ہر بندہ اس پہ عمل کرے گا جی، ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ۔